گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار یعنی 80 ٹائم درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کی کورس لیتے ہیں۔ محمد عرفان عرض کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا کسی گاؤں میں جو ہے مسجد میں جمعہ ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے گاؤں کی مسجد میں جمعہ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ائمہ احناف کا جو متفق فیصلہ ہے وہ یہی ہے، ظاہر روایت اور مذہب بھی یہی ہے کہ دیہات میں جمعے کا انعقاد صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، جمعہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن امام یوسف علیہ رحمہ کی ایک روایت ہے، ان کے مطابق اگر کسی دیہات کی سب سے بڑی مسجد میں اگر اس دیہات کے عاقل بالغ مسلمان، مرد مسلمان جمع ہو جائیں اور وہ مسجد ان کے لیے ناکافی ہو جائے اور ان کو اس کے لیے بڑی مسجد بنانی پڑے، صحیح، تو پھر ایسی صورت میں یہ جو ایسی جگہ ہوتی ہے وہ بھی شہر کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ ائمہ احناف کے نزدیک شہر ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے دیہات میں جمعہ نہیں ہوگا۔ تو امام یوسف علیہ رحمہ کی اس روایت کے مطابق کہ اگر بڑی مسجد میں بھی نہ سما سکے تو اس روایت کے مطابق یہاں پہ بھی شہر کی شرط پوری ہے۔ صحیح، لیکن یہ متاخرین فقہا میں سے بعض نے اس کو اختیار کیا، صحیح مذہب وہی ہے کہ شہر میں ہونا شرط ہے، تو لہٰذا بعض متاخرین فقہا جو بعد میں آنے والے فقہا ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر امام یوسف کی روایت کے مطابق بھی اگر وہ شرط پائی جا رہی ہے جو بیان کی گئی تو بھی جمعہ درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس سے کم والی جگہوں پر جمعہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن علماء نے اس میں یہی فرمایا کہ اگر عوام الناس میں پہلے سے جاری ہے تو اس کو منع نہ کیا جائے، صحیح، لیکن ایسی جگہوں پر شروع نہ کیا جائے صحیح، کہ جہاں پہ جمعہ شروع کرنے کی شرائط نہیں پائی جاتی۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گاؤں گوٹ کے حساب سے جمعے کا جو شرعی حکم تھا مفتی صاحب نے اس کو مفصل بیان فرمایا، اس کی کیا صورتیں ہیں، آئیے آپ کی کورس لیتے ہیں مزید۔ جی بھائی، ایک چاندی دی تو یاد جو باہر لکھا میں نے تو واش روم وغیرہ بھی چاہیے ہے تے وہ میرے ہاتھ چ رہندی ہے۔ جی، ایسی انگوٹھی کہ جس پر کچھ تحریر ہے، جیسے یا جبار یا اللہ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام یا کوئی دوسرا مقدس نام یا تحریر، تو واش روم میں جاتے ہوئے ایسی انگوٹھی کو اتار لینا چاہیے۔ صحیح، احادیث پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انگوٹھی پہنا کرتے تھے اور آپ بعض اوقات اتارتے بھی تھے، تو جب اتارنے کا ذکر آیا تو محدثین نے یہی فرمایا کہ جب آپ استنجا کے لیے جاتے تو پھر آپ اس انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر بھی
اللہ، رسول اور محمد لکھا ہوا یہ تینوں الفاظ جو ہے وہ نقش تھے، تو اس لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اس انگوٹھی کو اتار لیا کرتے تھے۔ تو جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے تو ایسی انگوٹھی کو واش روم میں لے کر جانا منع ہے، اور ادب یہی ہے کہ اس کو اتار لیا جائے۔ اچھا، ہماری جیبوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ چھپی ہوئی ہیں، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ جیسا مکتوبۃ المدینہ سے ملتا ہے، ایک کارڈ ملتا ہے جس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس طرح کی کوئی چیز لے کر اس میں ڈال کر اس کو جیب میں ڈالا جائے، یا پھر اس کو کسی جگہ پر باہر رکھ دیا جائے۔ تو جتنا ادب کریں گے تو انشاءاللہ اتنا فیض پائیں گے انشاءاللہ۔ جی اگلی کال لیں گے۔ ہمارا خالازاد بھائی ہے، اس سے اپنی بچی کا رشتہ کر سکتے ہیں؟ خالازاد بھائی سے بچی کا رشتہ، جی خالازاد بھائی سے بچی کا رشتہ کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی اگلی کال۔ محمد صادق اتاری، الہ آباد یو پی ہند سے عرض کر رہا ہوں، اگر مؤذن نے مغرب کی اذان وقت سے پہلے دے دی اور لوگوں نے روزہ کھول لیا تو گنہگار کون ہوگا؟ جی حضور کیا فرماتے ہیں کہ اذان پر ہی ہم روزہ کھولتے ہیں بند کرتے ہیں؟ ایک تو یہ بتا دیں اذان پر ہی کرنا ہے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اذان کے اوپر روزہ رکھنے کی نہ بنیاد ہے اور نہ ہی کھولنے کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے۔ روزے کا جو ہے وہ شروع ہونے کا بھی وقت مقرر ہے اور روزہ ختم ہونے کا بھی وقت مقرر ہے۔ ٹھیک ہے، تو شریعت نے ہمیں اس وقت کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے، صحیح۔ اور اگر کوئی علامت ایسی ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ وقت ختم ہو گیا ہے، اور اس علامت میں یہ بھی احتمال ہو کہ کبھی جلدی ہو جاتی ہے کبھی دیر سے ہو جاتی ہے، تو پھر اس علامت کے اوپر بنیاد نہیں رکھنی چاہیے۔ صحیح۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اذان آنے پر ہی روزہ جو ہے وہ افطاری کرتے ہیں، تو یہ ایک علامت تو ہے کہ ہاں مغرب کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے، لیکن اس میں غلطی کا امکان ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جس نے روزہ رکھنا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنے روزے کو بچائے۔ جہاں تک گناہ کا تعلق ہے تو اس میں دو صورتیں بنیں گی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر مؤذن جان بوجھ کر وقت سے پہلے اذان دیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وقت نہیں ہوا اور وہ اذان دے دیتا ہے، تو اس صورت میں واقعی وہ گناہ گار ہے اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اور جو لوگ روزہ توڑیں گے اس اذان کی وجہ سے، تو اس صورت میں ان کے روزے برباد کرنے کا گناہ اس پر بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ لوگوں کو بھی اگر پتہ ہے کہ ہاں وقت نہیں ہوا اور وہ صرف اذان کو دیکھتے ہوئے روزہ کھول رہے، تو اس صورت میں وہ خود گناہ گار ہیں کہ جب ان کو پتہ ہے کہ ابھی افطاری کا وقت شروع نہیں ہوا اور اس سے پہلے وہ روزہ توڑ دیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ خود ہی انہوں نے اپنی عبادت کو ختم کیا ہے، فاسد کیا ہے، تو اس صورت میں وہ گناہ گار ہوں گے۔ لیکن بہر صورت حکم یہی دیا جائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی شرارتی شخص جو ہے وہ اس طرح اذان کی آواز دینا شروع کر دے اور جو بھی روزہ دار ہیں وہ اس کی آواز کے اوپر جو ہے وہ روزہ کھولنا شروع کر دیں۔ ہر شخص کو اپنی عبادت خود ہی بچانی ہے۔ تو بعض صورتوں میں گناہ بھی ہے اور بعض صورتوں میں گناہ بھی نہیں ہے، جیسے اگر بھول کر اس نے اذان دی ہے بظاہر یہ سمجھتے ہوئے کہ وقت ہو چکا ہے اور حقیقتاً وقت نہیں ہو چکا، تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن روزے کے فساد کا جو حکم ہے وہ تو اسی طرح ہی رہے گا۔ اگر وقت سے پہلے جو ہے وہ افطاری کر لی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بس صرف یہ ہوگا کہ اگر بھول کر ایسا ہوا، روزہ کھولنے والوں نے بھی بھول کر کھولا ہے، تو اس صورت میں یہ ہوگا روزہ توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وقت سے پہلے انہوں نے افطاری کر لی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، یہاں پر جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی روزے کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے، جی، تو کیسے کریں گے ہم حفاظت؟ روزے کی حفاظت سے مراد یہی ہے کہ ایک تو روزے کی حفاظت ہے اس کے اوقات کے اعتبار سے، یعنی کہ روزے کا جو ہے وہ کھانا پینا کب جو ہے وہ ختم کر دینا ہے، سحری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، تو جو روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ سحری کے وقت کو جانے۔ اگر وہ سحری کے وقت کے اختتام کو نہیں جانے گا تو اس صورت میں روزے ضائع کرے گا، کہ بعض اوقات یہ ہوگا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوگا اور وہ کھاتا پیتا رہے گا، اس صورت میں بھی روزہ نہیں ہوگا۔
اور کب روزے کا اختتام ہو رہا ہے، یعنی کب افطاری کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو یہ بھی روزہ دار کے اوپر لازم ہے کہ وہ افطاری کے وقت کو جانے، کیونکہ اگر اس کو افطاری کے وقت کا علم نہیں ہوگا تو عین ممکن ہے کہ وہ غلطی کرے اور سارا دن بھوکا پیاسا بھی رہے، صبر بھی کرے، لیکن وقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے وقت سے پہلے افطار کر لیا، تو بھی اس کا روزہ نہیں ہوا۔ تو ایک شخص جب اتنی مشقت کرتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کا جو ابتدائی اور انتہائی وقت ہے یہ اسی کے اوپر لازم ہے، اس اعتبار سے بھی حفاظت ہے اور روزے کی دیگر اعتبار سے بھی حفاظت ہے جو اس کے ظاہری اور باطنی آداب ہیں، تو ان ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھنا بھی خود روزے والے کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ یہ رکھے اور وقت کوئی اس کے کان میں آ کر بتائے کہ بھی اب ہو گیا، تو اصلاً اس کی ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر کسی ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کالز کے ساتھ آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آئیے کچھ ایس ایم ایس لیتے ہیں۔ بنت غلام حسین ہیں، یہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ اگر کسی لڑکی کا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تو کسی بھی وجہ سے انہوں نے اپنی سسرال کو سفر کیا تو کیا اب وہاں وہ قصر نماز ادا کریں گی یا پوری ہی پڑھیں گی نماز؟ اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے تو اس صورت میں اگر ان کا سسرال مسافت سفر پر ہے ٹھیک ہے اور وہ وہاں پر جاتی ہیں تو پھر نماز میں قصر کریں گی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے ہم۔ میرا یہ سوال ہے، صدقہ جو ہے وہ چندے کے مسجد کے چندے میں ڈبے میں ڈال سکتے ہیں جو تعمیر ہوتی ہو؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ صدقہ مسجد کے جو چندے کی پیٹی ہوتی ہے اس میں ڈال سکتے ہیں؟ اب مساجد کے باہر عمومی طور پہ مسجد کے عطیات کے لیے چندے کے لیے پیٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس میں نفلی صدقات وغیرہ ڈالے جا سکتے ہیں کہ ہم وہ صدقہ نکالیں کہ جو ہم پر لازم نہیں ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ وہ جو صدقہ ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، فطرہ نہیں ہے، اسی طرح کسی کفارے کے قسم کا کفارہ ہے یا روزے کا کفارہ ہے، اس طرح کے کفارے کے پیسے نہیں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ صدقہ واجبہ میں سے نہیں ہے بلکہ ہم نفلی طور پر دے رہے ہیں، یہ عرفاً جس کو ہم کہتے ہیں جان کا صدقہ نکال رہے ہیں یا وہ جان کا صدقہ ہے، تو ایسے پیسے وہ مسجد کی پیٹی میں ڈالے جا سکتے ہیں، مسجد کے عطیات میں دیے جا سکتے ہیں۔ اور جو صدقات واجبہ ہیں جیسے کہ زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، کفارات وغیرہ کے پیسے ہیں، تو یہ مسجد کی پیٹی میں ایسے نہیں ڈالے جا سکتے اور نہ ہی مسجد میں ایسے دیے جا سکتے۔ مسجد کی پیٹی میں بھی ڈالیں گے تو ان کو کسی کاغذ میں لپیٹ کے اس پر لکھ کر کے یہ زکوٰۃ کے یا صدقات واجبہ کے پیسے ہیں یہ لکھ کر ڈالیں گے۔ یوں ہی بہتر تو یہ ہے کہ مسجد کے متولی کے ہاتھ میں دیے جائیں اور مسجد کے متولی کو بتا دیا جائے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو وہ زکوٰۃ کے اعتبار سے اس کو استعمال کرے یا ہیلۂ شرعیہ کرنے کے بعد اس کو مسجد میں استعمال کرے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جب ہمارے دانت میں سوراخ ہو جاتے ہیں تو ہم فلنگ کراتے ہیں کسی کیمیکل سے، تو کیا ہمارا وضو یا غسل ہو جائے گا؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ فلنگ کروانے کی صورت میں وضو اور غسل ہو جائے گا۔ اصل اصول اس میں یہ ہے کہ جسم میں کسی ایسی جگہ کہ جس کا غسل یا وضو میں دھونا فرض ہے اور وہاں پر کوئی ایسی چیز لگائی گئی کہ جو ضرورت شرعیہ کی بنا پر لگائی گئی یا حاجت شرعیہ کی بنا پر لگائی گئی یا کوئی منفعات مقصودہ تھی اس وجہ سے وہ لگائی گئی، اب اس کا بلا حرج ہٹانا ممکن نہیں ہے، تو ویسی صورت میں اس چیز کو لگا رہنے دیا جائے گا، حرج میں نہیں ڈالا جائے گا اور اس کے لگے ہوئے ہونے کے ساتھ ہی وضو اور غسل وغیرہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر درجہ منفعات مقصودہ سے بھی کم ہے، مثلا زینت کے لیے ہے جیسے کہ نیل پالش وغیرہ ہوتی ہے، تو ایسی چیز اگر لگائی گئی اور وہ حرج کے ساتھ اگر ہٹتی ہے تو بھی ایسی صورت میں وضو اور غسل نہیں ہوگا جب تک وہ چیز کامل طور پر نہیں ہٹ جاتی۔ دانت جو ہیں اس سے آدمی کھاتا پیتا ہے، ایک منفعت مقصود ہوتی ہے، ان میں دانت میں سوراخ ہو جاتا ہے تو آدمی کے لیے کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، دیگر معاملات دشوار ہو جاتے ہیں، تو ان کی فلنگ کروانا عمومی طور پر منفعات مقصودہ کے درجے میں آتا ہے اور بعض صورتوں میں یہ حاجت کے درجے میں بھی آتا ہے۔ فلنگ کروانے کے بعد اس کو آسانی سے وضو غسل وغیرہ کے لیے نہیں نکالا جا سکتا،
تو اب یہ معاف ہو جائے گا، اس کے ساتھ ہی وضو اور غسل ہو جائے گا، اسے نکالنے کی حاجت نہیں ہوگی، نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تعلق سے یعنی اس میں ایک اضافہ ہے، مجھے ابھی کچھ دن پہلے واسطہ پڑا ہے دانتوں کے ڈاکٹر سے، اور اس سلسلے میں جیسے ڈاکٹر دانت نکالتے ہیں تو زخم ہوتا ہے، تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جو خون آ رہا ہے نا اس کو تھوکے مت، انفیکشن بڑھے گا، یعنی خون کو نگل جائے۔ تو یہ میرے لیے بالکل جو ہے وہ شاکنگ تھا کہ ایک بطور مسلمان ڈاکٹرز کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خون جو ہے وہ پینا یہ حرام ہے، اور یہ نجاست ہے، اس کو جو ہے وہ نگل جانا یہ حرام ہے، نجس چیز کو نگل جانا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہم بظاہر اپنے ظاہری جسم کی نفاست کا کس قدر خیال رکھتے ہیں کہ اگر خون ہمارے جسم پر لگا ہو تو شاید ڈاکٹر حضرات ہی نفرت کریں کہ یار یہ کیسا گندا بندہ ہے، لیکن مریض کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ خون کو نگل جائیں، تھوکے نہیں، انفیکشن جو ہے وہ اس سے بڑھے گا۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں جن کا خصوصاً اس پیشے سے تعلق ہے تو ان کو چاہیے کہ انفیکشن کم کرنے کے لیے کوئی دوسری چیز تجویز کریں، نہ یہ کہ مریض کو اس بات کا درس دیں کہ آپ خون پی جائیں، خون نگل جائیں۔ اگر آپ نے خون تھوکا، بار بار تھوکا تو انفیکشن ہوگا اور آپ کو تکلیف ہوگی۔ تکلیف تو دانت نکالنے سے بھی ہو ہی رہی ہے، اور انفیکشن سے اس میں نو ڈاؤٹ کہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ کسی کو نجاست پی جانے کا مشورہ دیں اور نجاست کے پی جانے کے اوپر انسسٹ کریں، اصرار کریں کہ ایسا ہی کریں۔ تو جو ہمارے بھائی یا بہنیں اس فیلڈ سے تعلق رکھتی ہیں تو ان کو اس شرعی مسئلے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ سب کچھ ظاہری نہیں ہوتا، شریعت بھی ایک چیز کا حکم دیتی ہے، شریعت جس کو گندگی کہتی ہے آپ اس کو نگل جانے اور پی جانے کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی یعنی کہ شریعت سے اور شرعی مسائل سے دوری ہے۔ تو جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جسم سے متعلق، مریض کو دیکھنے سے متعلق یعنی سینکڑوں قسم کے مسائل ہیں جو اس پیشے کے حوالے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کا نالج ہے یا آپ کی جو تھیوری ہے اسی کو بیان کر دیں، اس چیز کو مد نظر رکھے بغیر کہ یہ جائز ہے یا ناجائز۔ تو بطور مسلمان جائز اور ناجائز کا ہم سب کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ مفتی صاحب بالکل صحیح آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ رمضان شریف کے مہینے میں بھی آپ کو تجربہ ہوگا، کسی کو تھوڑا سا بھی پرابلم ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب فوراً کہتے ہیں آپ روزہ نہ رکھیں، روزہ چھوڑ دیں ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو روزہ بھی فرض، روزہ چھوڑوا دیتے ہیں ڈاکٹر۔ دیکھیں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں روزہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں شریعت چھوٹ دیتی ہے، صحیح ہے، شریعت کے نزدیک بندے کی جان مقدم ہے، ٹھیک ہے، اور جو تمام احکام ہیں ان تمام احکام میں جو مقاصد شریعت بیان کیے گئے ان میں جان کا تحفظ بھی ہے، صحیح، لیکن جہاں پہ واقعی ایسا اندیشہ ہو کہ ایسا ہو جائے گا تو وہاں پہ جان مقدم ہو جائے گی۔ صحیح ہے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب خواہ مخواہ کی باتوں کے اوپر آپ جو ہے وہ فرض کو چھوڑنے کا مشورہ دیں، صحیح، تو اب اگر وہ چھوڑے گا تو خدا نہ خواستہ کسی کو فرض چھوڑنے کا مشورہ دینا یا کسی کو جو ناجائز کام ہے، حرام نجاست پینے کا مشورہ دینا، یہ خود بھی ناجائز اور گناہ والی بات ہے۔ تو گویا کہ آپ فرض چھوڑنے کا سبب بنے، صحیح، اس کو تو گناہ ملے گا اور اس مشورہ دینے والے کو بھی ملے آپ کی گا۔ بات پر عمل کر لیا، تو اس لیے جہاں رخصت ہے ڈاکٹرز کو چاہیے کہ ان رخصت کے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں یا یہ وہ پہلو ہیں کہ جہاں پہ مریض کو رخصت مل سکتی ہے۔ بلکہ ڈاکٹرز تو مریض کے جسم کو اور اس کی نبض کو دیکھتے ہوئے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بیماری کس کنڈیشن تک پہنچ چکی ہے، اور اگر کوئی چھوڑنے کی نیت کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ڈاکٹرز کو پتہ ہے کہ اس روزہ رکھنے سے اس کو فائدہ ہوگا اور یہ اتنی سیریس کنڈیشن نہیں ہے کہ جس میں خدا نہ خواستہ جان چلی جائے، تو ڈاکٹر کو مشورہ دینا چاہیے کہ نہیں آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ روزہ چھوڑنے کا مشورہ ہو۔ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے پورا اپنا علاج کرنے کے بعد جو بھی چیک اپ تھا کیا کہ میرے نزدیک یہ، لیکن پھر بھی آپ کسی عاشق رسول مفتی سے رابطہ کر لیں،
ان سے مشورہ کر لیں. ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر فرض کیا مجھ سے کوئی اپنے جسمانی مرض کا کوئی شرعی مسئلہ پوچھتا ہے صحیح ہے, تو میں اس کو شرعی مسئلہ بتاؤں گا. صحیح. اور علماء یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ میڈیکل سے تعلق رکھتا ہے, تو لہٰذا آپ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے. ٹھیک ہے. تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے. تو ڈاکٹر جو ہے وہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ ڈاکٹر ہی درست ہے. اگر اس کو جو ہے علم نہیں سیکھا تو مفتی نہ بنے. صحیح ہے. اور مفتی صاحب اگر شرعی علم جانتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ڈاکٹر نہ بنے. صحیح ہے. تو دونوں کو اپنی حد میں رہنا چاہیے, اور طریقہ کار اور اصول بھی یہی ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کو یا عالم کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے. صحیح. لیکن ڈاکٹر کو کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ جو شرعی مسئلہ بیان کر رہے ہیں آپ کو بھی اس کا علم نہیں ہے. یہ ماہرین ہی بتائیں گے. لہٰذا جہاں تک آپ کی حد ہے آپ اس حد تک رہیے, اور اس سے آگے جن کی حدود ہیں ان حدود کو وہ بیان کریں گے. بہت پیارا مفتی صاحب نے جواب بھی دیا, رہنمائی بھی فرمائی کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور ظاہر ایک تجربہ بھی ہوا. تو جب بھی اس طرح کوئی معاملہ ہو تو جو بھی مریض ہے یا اس طرح کا جو طبقہ ہے جو ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے یا جائے گا, جو بھی صورت بنتی ہے, اگر ڈاکٹر صاحب کچھ کہتے ہیں تو فوراً اس پر عمل نہ کیا جائے, بلکہ مفتی صاحب سے بھی مشورہ کر لیا جائے. فرائض کے حوالے سے جو بھی شرعی معاملات ہیں اس کا عرض کیا جا رہا ہے. جی اگلی کال لیں گے ہم. لکھتا سے ہمارا یہ سوال ہے, اگر ہم نے نماز پڑھنے کے بعد ہم جو دعا مانگتے ہیں اس میں اگر آنسو نکلتے ہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جزاک اللہ خیر. جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے دعا میں آنسو کا نکلنا؟ دعا مانگتے میں آنسو کا نکلنا یہ خشوع و خضوع کی علامت ہے, اور دعا جو ہے جس قدر زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ مانگی جائے اس قدر یہ اجابت کے زیادہ قریب ہوتی ہے, یعنی قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے, اور رونا اور گڑ گڑانا یہ اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. تو بندے کا دعا میں رونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک پسندیدہ صورت ہے. تو اب دعا مانگتے وغیرہ آنسو نکل آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اس میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا اور بندے کی جو حاجات ہے وہ بھی پوری کرے گا اور اس کی مغفرت بھی کرے گا. نوید بھائی ایک SMS کا جواب بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر نفلی روزہ رکھا جائے تو کیا اس میں قضا روزے کی بھی نیت کر سکتے ہیں؟ نفلی روزہ رکھا جائے تو اس میں قضا روزے کی نیت, غالباً سوال یہ ہے. جی. نفلی روزے میں قضا کی نیت نہیں ہو سکتی, اور بلکہ یہ ہے کہ اگر اس نے بیک وقت دو نیتیں کر لی ہیں کہ نفلی روزے کی بھی نیت کر لی ہے اور قضا کی بھی نیت کر لی ہے, تو ان میں جو زیادہ قوت والا ہے وہ شمار کیا جائے گا اور ادنا جو ہے وہ شمار نہیں کیا جائے گا. تو زیادہ قوت والا جو ہے وہ قضا کا روزہ ہے تو وہ قضا کا روزہ شمار کیا جائے گا, نفل شمار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ قرب قیامت میں دجال آئے گا تو کیا اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہیں؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے دجال سے متعلق؟ دجال کا ذکر قرآن پاک میں تو نہیں ہے, لیکن احادیث صحیحہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دجال کی صفات اور اس کے مختلف معاملات کو بیان فرمایا کہ قرب قیامت میں دجال آئے گا جو 40 دنوں کے اندر حرمین طیبین کے علاوہ دنیا کا سفر کرے گا, اور احادیث پاک کے مطابق اس کا جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر, اور جو بقیہ ایام ہیں وہ 24 گھنٹے کے ہوں گے. صحیح. اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جس کو اہل ایمان دیکھیں گے. صحیح. اور یہ دنیا میں مختلف قسم کے شعبدے اور کرتب دکھائے گا. صحیح. فرمایا گیا کہ اس کے پاس جو ہے وہ ایک ہاتھ میں اس کی جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں اس کی دوزخ ہوگی. یعنی بظاہر وہ خوشنما جو ہے وہ جنت باغات نظر آئیں گے اور دوسرے میں جو ہے وہ دوزخ کا منظر ہوگا. صحیح.
تو یہ لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کا کہے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اپنے اوپر ایمان لانے کا کہے گا. تو جو بدبخت اس کی بات مانیں گے تو یہ ان کو بطور انعام اپنی جنت میں داخل کرے گا. لیکن وہ حقیقی جنت نہیں ہے بلکہ وہ دوزخ میں داخل ہوئے، کیونکہ وہ دائرہ ایمان سے نکل گئے. اور جو اس کی اطاعت نہیں کریں گے تو وہ اس کو اپنی دوزخ میں داخل کرے گا، اور در حقیقت وہ جنت ہے. کیونکہ اہل ایمان جب ایمان کے اوپر استقامت کے ساتھ رہیں گے اور اس لعین کے خدا ہونے کا انکار کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ پکے مومن ہوئے، اور پکا مومن جو ہے وہ جنت کا حقدار ہے. بے شک. تو یہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا لیکن حرمین طیبین میں یہ داخل نہیں ہو سکے گا. اور پھر اس کے بعد کے بھی معاملات ہیں. تو یہ ساری چیزیں احادیث پاک میں بیان کی گئی ہیں، اور علماء نے فرمایا کہ قیامت تک جو ہے وہ تقریباً 30 دجال آئیں گے، جن میں سے بعض گزر چکے اور بعض آئیں گے. اور یہ جو دجال جس کا ذکر کیا گیا قرب قیامت میں، یہ آخری ہوگا اور یہ سب سے بڑا جو ہے وہ ہوگا. اور کئی دجال جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو گمراہ کیا، وہ دجال بعض گزر چکے ہیں. آئندہ زمانے میں بھی ایسے لوگ جو احادیث پاک میں آیا کہ آئیں گے. تو اس طرح کے لوگ کہ جو کبھی خدائی کا دعویٰ کریں، کبھی معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کریں، تو ان دجالوں میں سے ایک دجال یہ ہے کہ جو قرب قیامت میں آئے گا. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان ہی ہے، اور قیامت کی نشانیاں ان کا ظہور ہو گیا، کچھ کا ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا. اور اس طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ فرمائے، ایمان کا تحفظ نصیب فرمائے. ایمان ساتھ لے کر جائیں گے آقا کے صدقے تو انشاءاللہ جنت بھی ملے گی، قبر بھی جنت کا باغ ہوگی، ورنہ پھر آگ ہی آگ ہے. لہذا اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے متفکر رہیں، اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس حوالے سے زبردست مددگار ہے ہمارا. اس مدنی ماحول سے چپٹ جائیں، داخل نہیں بلکہ چپٹ جائیں، تاکہ یہ مدنی ماحول ہمیں سلامتی کے ساتھ اس ماحول میں رہیں گے. عشق رسول، خوف خدا، نہ جانے کیا کیا ملے گا انشاءاللہ. جی مزید کال لیں گے ہم. جب ہم اپنے گھر سے کسی سفر کے لیے نکلتے ہیں، کسی کام کے سلسلے میں، کسی خاکی کوئی بھی شہر ہے، کوئی بھی علاقہ ہے، تو ہم قصر نماز کتنے کلومیٹر کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟ جی حضور، قصر نماز کب پڑھیں گے؟ جی جب ہم ایسے سفر کا ارادہ کرتے ہیں کہ جب ہم نے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرنا ہے کنٹینیو مستقل، تو اب جو قصر کا معاملہ شروع ہوگا وہ یہ کہ جب ہم اپنے شہر سے نکل جائیں گے، شہر کی حدود سے نکل جائیں گے، تو اب سے قصر نماز پڑھنا ہم شروع کر دیں گے. یعنی اب جو نماز کا وقت آئے گا، اگر وہ 4 رکعت والی نماز ہوگی اور ہم انفرادی طور پر اس کو پڑھیں گے تو قصر کریں گے. اور اگر وہیں کے کسی مقیم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس میں قصر نہیں کرنی، بلکہ جتنی امام پڑھے گا اتنی ہی ہم پڑھیں گے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید منزل مقصود پر پہنچ جانے کے بعد قصر شروع ہوتی ہے، تو قصر منزل مقصود پر پہنچنے پر شروع نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنے شہر سے باہر نکلتے ہی حدود کو کراس کرتے ہی قصر جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. مدی چل کے ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.